اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا۔ سیدنا سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم۔ یقیناً جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روز قیامت اس سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری 1896، صحیح مسلم 1152۔ دوسری حدیث کا عنوان ہے روزے کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہ، ان للصائم فرحتین اذا افطر فرح واذا لقی اللہ فجزاہ فرح، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلا شبہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور وہ اسے روزے کی جزا دے گا تو تب وہ بہت خوش ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی مہک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ صحیح البخاری 1805، صحیح مسلم 1151۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے تمام تر تقاضوں کو نبھاتے ہوئے شعوری طور پر روزہ رکھنے اور اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے تقاضے یہ ہیں کہ بندہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے اور اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی نہ تو وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو تنگ کرتا ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والجہل والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص بیہودہ باتیں، جاہلانہ روش اور نازیبا کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اس لیے صرف پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، پاؤں کا بھی روزہ ہو، یعنی ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام سرزد نہ ہو، تب ہی ہمارا روزہ مقبول ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم پیٹ کا تو روزہ رکھ لیں لیکن زبان سے چغلی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور دیگر برائی کی باتیں کرتے جائیں، ہاتھوں سے ہم لوگوں کو تکلیف دیں، ماریں پیٹیں یا کسی کا حق کھائیں، کانوں سے ناجائز باتیں سنیں، فحش گوئی سنیں، غیبت سنیں، کسی کے متعلق الزام لگتے ہوئے سنیں، گانے وغیرہ سنیں، آنکھوں سے
ناجائز امور دیکھیں، غرضے کہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، پیارے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کریں گے تو ہمارا روزہ بے اجر رہ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ہوتے ہوئے ہمارے روزے کا ثواب ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ آمین۔